إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے خاص کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت رب عنّا یکون لی ولد، مریم نے کہا اے میرے رب میرے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو بس پھر وہ اتنا ہی فرماتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کا بیان ہے۔ اچھا، اب یہاں اس میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی فرمایا، جن کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے۔ تو اور کلمہ بھی فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے۔ ویسے تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا کی گئی ہے، ہو جا، اور وہ ہو گئی، لیکن ان چیزوں کے کچھ مادی اور ظاہری اسباب بھی ہوتی ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کا پتلا بنایا گیا جب ان کی تخلیق کرنا چاہی۔ اچھا، اور عام انسانوں کی پیدائش کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ ضروری ہے، اور پھر اس میں اس نطفے کو ظاہری سبب بنایا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی ظاہری اور مادی سبب کے محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، محض اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، اس لیے آپ کو کلمات اللہ فرمایا گیا، کیونکہ آپ کی والدہ تو ہیں، آپ کے والد
نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، مرد اور عورت کے ملاپ سے یا اس میں نطفے کے اسباب سے یا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے، حضرت آدم علیہ السلام کو نہ باپ کے اور نہ ماں کے، وہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اب جو مسیح فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتی ہیں کہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے، بیماروں کے اوپر مسح کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے بیمار جون سے، مادرزاد اندھے، کوڑ والے، جذام والے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے علاوہ بھی اور قول ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے مسیح مسح سے کہ آپ بیماروں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے۔ وجہ کا معنی ہے چہرہ، فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، مسیح عیسیٰ بن مریم، جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہیں۔ اچھا، اب وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور وجیح اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں اور مقبولیت کی وجہ سے سرخرو ہو۔ حسن والے کو بھی کہتے ہیں، خوبصورت کو بھی کہتے ہیں، اور نیکیوں اور مقبولیت کی وجہ سے جو سرخرو ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی وجہ سے اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سرخرو ہیں، کئی وجوہات کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں سرخرو ہیں۔ مثلاً وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، برگزیدگی ان کو عطا فرمائی گئی، بزرگی عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، ان کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھیں، بینائی ملتی تھی، برس والے تندرست ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ برگزیدہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دوسرا مستجاب الدعوات ہیں، جس کے لیے جو دعا کرتے تھے پوری ہو جاتی تھی۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کئی وجوہات سے سرخرو ہیں۔ تیسری وجہ یہ کہ وہ یہودیوں کی لگائی ہوئی تہمتوں سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا، اور ان کے لیے ثواب بے انتہا رکھا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مقربین میں سے ہیں، اتنے مقربین میں سے ہیں، اتنے مقرب ہیں اللہ کے، کہ جب انہیں پھانسی دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر اٹھا لے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس آیہ کریمہ، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ اچھا، اب جو پختہ عمر ہے
وہ 40 اور 60 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے، 40 سے 60 سال، جب شباب پختہ ہو جائے، 40 سے 60 سال۔ اچھا، اب اس آیت پر یہ سوال ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ پنگوڑے میں باتیں کرنا تو قابل ذکر امر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بات کی، ابھی 3 دن کے تھے جب کلام کیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ۔ پختہ عمر میں بات کرنا کون سی خصوصیت ہے؟ چلو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ 3 دن کی عمر میں کلام کرنا تو ایک خاص بات ہے۔ 3 دن کی عمر میں کون کلام کرتا ہے؟ جھولے میں، پنگوڑے میں، یہ تو خاص بات۔ تو پختہ عمر میں وہ پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی کلام کرے گا۔ تو پختہ عمر میں کلام کرنا اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جس کو اللہ پاک نے خاص طور پر فرمایا کہ وہ اس طرح بھی کلام کرے گا جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا گیا؟ اچھا، ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مقصود جو ہے وہ نجران کے عیسائی وفد کا رد کرنا ہے۔ جو نجران کے عیسائی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بحث کر رہے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بچپن سے شباب تک کا جو زمانہ گزاریں گے اور اس زمانے میں ان پر جسمانی تغیرات آتے رہیں گے نا۔ پہلے بچے ہوں گے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوں گے، پھر اس سے بڑے ہوں گے، جسم میں تبدیلی آتی رہے گی نا، پھر شباب کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اور خدا وہ ہوتا ہے جس کے جسم میں، جس کے وجود میں کوئی تغیر اور تبدل نہ آ سکے۔ تو ایک تو یہ اس چیز کا رد تھا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، جبکہ خدا تو وہ ہے جس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل آ ہی نہیں سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو وہ خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں، ان میں جو تغیر اور تبدل ہے۔ دوسرا ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ کس عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا؟ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ پھر کئی ہزار سالوں کے بعد وہ آسمان سے اتریں گے نا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جب وہ اتریں گے تو وہ پختہ عمر میں ہوں گے، شباب کی عمر میں ہوں گے، اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ہے کہ 33 سال میں اٹھائے جانے کے بعد جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور کئی ہزار سالوں کے بعد جب انہیں دوبارہ اتارا جائے گا تو وہ شباب کی عالم میں اتریں گے، پختہ عمر میں اتریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عمر جون سی ہے وہ کئی ہزار سال کی ہو، نہیں، وہ کئی ہزار برس کا عرصہ گزارنے کے بعد بھی جب اتریں گے تو ان کی کیا عمر ہوگی؟ 40 سال، 40 سال کی عمر میں اتریں گے۔ تو ان کا پنگوڑے میں باتیں کرنا بھی معجزہ اور ان کا پختہ عمر میں گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے۔ کیوں؟ رات اور دن کی گردش اور ہزاروں سال کا گزرنا ان کی جسمانی ساخت پر اثر انداز نہیں ہوا، اور جس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے، آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر کے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی
اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے، یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین عرب میں حضرت عیسیٰ کے میلاد کو بیان کیجیے۔ جب بی بی مریم بیت المقدس سے نکل کر اس کی مشرقی جانب چلی گئیں، یہ حمل کیسے ٹھہرا، کیا ہوا، وہ واقعہ کیا تھا؟ تو حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وہ ایسی جگہ چلی گئیں جہاں ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک پہاڑ تھا۔ بیت المقدس سے نکل کر اس کی پچھلی جانب جب گئیں تو اب ان کی قوم اور ان کے درمیان میں ایک پہاڑ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبریل کو بھیجا، وہ ان کے سامنے مکمل انسانی صورت میں آئے اور ان کا رنگ سفید تھا اور بال گھنگریالے تھے، انسان کی شکل میں آئے، بشر کی صورت میں آئے۔ اب بی بی مریم نے جب ان کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو تو۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام ایک ایسے شخص کی صورت میں آئے تھے جو بیت المقدس میں انہوں نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے کہا شاید یہ وہی بندہ آ گیا، مجھے اکیلا پا کر ایک عورت کو اس کے پیچھے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں جن سے، جی میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والی ہو۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام کی صورت اس شخص سے شباہت میں مشابہ تھی جس نے ان کے ساتھ بیت المقدس میں پرورش پائی تھی، اس شخص نے، اور وہ قوم بنی اسرائیل سے تھا اور اس کا نام یوسف تھا، اور وہ بھی بیت المقدس کے خدام میں سے تھا۔ اب بی بی مریم کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ شخص شیطان کے ورگلانے کے میں تو نہیں آ گیا کہ میرے پیچھے آ گیا۔ تو جبریل علیہ السلام بولے کہ میں تو محض تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی خاوند نے نہیں چھوا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ مریم نے کہا ہے میرے رب میرے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا۔ اب یہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ مجھے تو کسی خامد نے نہ چھوا اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، آپ کے رب پر یہ چیز بڑی آسان ہے، آپ کے رب کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، یعنی بغیر مرد کے پیدا کرنا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو اس کی مرضی میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت پر نشانی بنائیں گے، اور وہ ہماری طرف سے اس شخص کے لیے رحمت ہوگا جو اس کی تصدیق کرے گا، اور وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، یعنی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے گا، اور حکمت کی یعنی سنت کی تعلیم دے گا، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا، اور میں اس کے ہاتھ سے اپنی نشانیاں اور عجیب و غریب امور کو ظاہر کروں گا۔ پھر مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئیں، اس وقت وہ حاملہ ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ جبریل علیہ السلام قریب آئے اور انہوں نے حضرت بی بی مریم پر پھونک ماری ان کے گریبان کی طرف، اور وہ پھونک جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو ماری تھی وہ ان کے پیٹ میں چلی گئی، اور اس سے بی بی مریم کو حمل ہو گیا جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے جس طرح عورتوں سے بچے
پیدا ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت مریم بیان کرتی ہیں کہ جب میں کسی سے بات کرتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ میرے پیٹ میں تسبیح کرتے رہتے تھے۔ جب میں کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام میرے پیٹ میں تسبیح کر رہے ہوتے تھے، تسبیح، اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ مجھ سے باتیں کرتے تھے، حالانکہ وہ حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے پیٹ میں تھے۔ وہ فرماتی ہیں جب میں کسی سے بات کرتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام جو میرے پیٹ میں تھے مجھ سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، بی بی مریم سے اس حالت میں گفتگو کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے معراج کی رات کا واقعہ بیان کیا اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا۔ معراج کی رات آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم سب سے زیادہ تمہارے پیغمبر کے مشابہ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ میرے سے جو شباہت رکھتی ہیں وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یا فرمایا ان کی اولاد میں سب سے زیادہ میں ان سے مشابہت رکھتا ہوں، یہ روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ تو وہ گندمی رنگ کے اور لمبے قد کے آدمی ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنو سے ہیں، اور رہے حضرت عیسیٰ تو وہ سرخ رنگ کی ہیں اور ان کا درمیانی قد ہے، ان کے بال سیدھے ہیں اور ان کے چہرے پر تل ہیں، مختلف جگہوں پر تل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ان کی ماں نے ان کو مکتب میں داخل کر دیا۔ جب معلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز بتاتا تو آپ اس کے بتانے سے پہلے اس کو جان لیتے تھے۔ یہ بھی آپ کی بزرگی اور آپ کا ایک معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو کرنا اور کسی عمل کو یا کسی کام کو کرنا وہ کسی عمل یا آلے پر موقوف نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو آلے اور مادے کے بغیر بھی فی الفور پیدا کر دیتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ کسی کو باپ کے بغیر اور ماں کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں کیفیت سے ہونا ہے، بس، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو پچھلی آیات، ان سے جو پیچھے آیات تھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے احوال بیان فرمائے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، رشتہ داریاں تھی، تعلق تھا۔ آپ سارا پیچھے آپ نے پڑھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی، پھر ان کو بشارت ہوئی۔ اس تمہید کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اور واقعات بیان فرمائے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے ارشاد فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کہ اے رسول مکرم اس وقت کو یاد کیجئے جب جبریل نے مریم سے کہا کہ اللہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے صرف کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، صرف کن سے پیدا ہوئے. اب اس آیت میں اگرچہ یہ بھی آپ پیچھے پڑھا ہے کہ ملائکہ کا لفظ ہے، مگر ملائکہ سے مراد کیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اور ان کو ملائکہ سے اس لیے تعبیر فرمایا گیا کہ جملہ تمام ملائکہ کی صفات اکیلے جبریل علیہ السلام کے اندر موجود ہیں. اس لیے بعض جگہوں پر جبریل علیہ السلام کو صرف ملائکہ کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک معزز اور مقربین میں سے ہیں، اور وہ لوگوں سے پالنے میں، گہوارے میں، پنگوڑے میں باتیں کریں گے، اور نہ صرف پنگوڑے میں باتیں کریں گے بلکہ پختہ عمر میں بھی بات کریں گے. پختہ عمر سے مراد شباب کا زمانہ جب دوبارہ اتارے جائیں گے، کیونکہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تھے، اور کئی ہزار سال کے بعد جب اتارے جائیں گے تو 40 سال کی ہوں گے. اور یہ بھی ان کا معجزہ ہے کہ کئی ہزار سال کے نہیں ہوں گے، 40 سال کے ہوں گے. یہ بھی تو پالنے میں، گہوارے میں، پنگوڑے میں بات کرنا بھی ان کا معجزہ، اور جب دوبارہ اتارے جائیں گے اور اس وقت وہ کلام کریں گے وہ بھی ان کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. تو حضرت مریم نے تعجب سے کہا ان کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ان کا تو خامد ہی نہیں ہے. تو تب اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اس کے نزدیک بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. اس نے ابتداً آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بی بی حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا، اور حضرت آدم کو عورت اور مرد دونوں کے بغیر پیدا کیا. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جن کو بوڑھے مرد اور بھانج عورت سے پیدا کیا تھا. اور یہ بھی عام معمول اور عادت سے ہٹ کر یہ چیز ہے. جب انہوں نے دعا کی تھی کہ مولا کریم میں تو بوڑھا ہو گیا، میری ہڈی کمزور ہو گئی اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اب میری اولاد کیسی ہوگی؟ انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا جب بی بی مریم نے کیا کہ اب میری اولاد کیسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا تھا. تو ان کو بھی ایک بوڑھے مرد اور بھانج عورت سے، اور یہ بھی عام معمول اور عادت کے خلاف پیدائش تھی. اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. اب اس سے بھی زیادہ معمول اور عادت کے خلاف پیدائش کہ حضرت وہاں تو چلو باپ بھی تھا اور ماں بھی تھی، بوڑھے تھے یا بھانج تھے نا، تو یہاں تو باپ ہی نہیں ہے، باپ کے بغیر بچے کی پیدائش، مرد نے چھوا ہی نہیں اور بچے کی پیدائش. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اور اس آیت میں بھی اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. تو اس قولت الملائکہ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، فرشتوں سے مراد جبریل علیہ السلام، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تمہیں اپنی طرف سے خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے
جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معزز ہے، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے، اللہ کے مقربین میں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ تو پھر قالت رب انا یکون لی ولد، تو مریم نے کہا ہے میرے رب میرے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضا امرا، بس جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو فإنما یقول له کن فیکون، تو بس پھر اس کو یہی فرماتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔